بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کا پہلے تو فرق بتاؤں گا کہ ہوتے کیا ہیں۔ دوسرا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کریڈٹ کارڈ کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، اس کو آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کتنا انٹرسٹ ہوتا ہے یا فائن ہوتا ہے، دونوں آپ نام دے سکتے ہیں۔ جو بینک والے ہیں وہ اس کو فائن کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے دن کے اندر آپ نے اماؤنٹ ریٹرن کرنی ہوتی ہے، اور اس کارڈ کے اندر کس بندے کی کتنی اماؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ میں سب سے پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کو بینک کی طرف سے اماؤنٹ خاص دی جاتی ہے، وہ آپ کو آپ کی تنخواہ کے حساب سے، آپ کی پے کے حساب سے ایک کریڈٹ کارڈ آفر کرتے ہیں۔ وہ آپ کہیں پہ بھی جا کے یوز کر سکتے ہیں، شاپنگ مال پہ، آن لائن شاپنگ کے لیے، یا پہ کہیں پہ جہاں پہ بھی کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی ہے وہ آپ وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ میں فرق مین یہ ہے کہ اب ڈیبٹ کارڈ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جو رقم ہے اس کو آپ نے اگر یوز کرنا ہے تو وہ جو آپ کی مطلب فار ایگزامپل 1 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے، تو آپ جب ڈیبٹ کارڈ یوز کریں گے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ سے اماؤنٹ کٹے گی، لیکن کریڈٹ کارڈ جب آپ یوز کریں گے تو جو اماؤنٹ آپ کو بینک نے دی ہوئی ہے فار ایگزامپل 1 لاکھ کی، تو وہ وہاں سے کٹے گی، جو کہ آپ نے فار ایگزامپل 30 ڈیز کا ٹائم ہے یا 50 ڈیز کا ٹائم ہے، یہ بینک ٹو بینک ویری کرتا ہے، تو آپ نے اس کے اندر اس کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے۔ اب آ جاتی ہے بات کہ فار ایگزامپل ہم اس کو ریٹرن نہیں کرتے تو کیا کیا اس کے اندر نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ کو جب آپ کا جو ٹائم ہوگا 1 منتھ یا 40 ڈیز یا 50 ڈیز، اس کے اندر آپ نے اس کو ریٹرن نہیں کیا تو آپ کو پر ڈے کے حساب سے فائن پے کرنا پڑے گا۔ بینک والوں سے جو میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو فائن کہتے ہیں، انٹرسٹ نہیں کہتے، لیکن آپ نے اس سے لینے سے پہلے اپنے جو علماء ہیں، مفتی ہیں، ان سے پہلے پتہ کر لینا ہے کہ کیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں جائز، کیونکہ اس کے اندر علماء اور مفتیان کرام ہی بہترین آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یا نہیں جائز۔ تو وہ ایک دفعہ بینک سے میں نے بھی پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسی طرح بجلی کا بل آپ لیٹ کریں تو آپ کو تب بھی فائن پے کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیا وہ انٹرسٹ ہوگا؟ لیکن بینک والے تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں گے 100%، انہوں نے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ یہ انٹرسٹ نہیں ہے، یہ فائن ہے۔ لیکن میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنے جو علماء ہیں ان سے پوچھ کے کریڈٹ کارڈ لینا ہے۔ اب ایک میں نے آپ کو نقصان بتا دیا کہ اگر آپ ان ٹائم اس کو نہیں ریٹرن کرتے تو آپ کو فائن پے کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پھر برڈن آپ کے اوپر بڑھتا رہے گا، نیکسٹ منتھ آپ یوز کریں گے پھر وہ آپ کے اوپر جو ہے نا اسی طرح فائن بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر اس کو یوز کرتے ہیں تو پہلی چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ان ٹائم اس کو کلیئر کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ لے سکتے ہیں جن کو مالی حالات کم ہیں، فار ایگزامپل ہر مہینے ان کو 10 کے بعد 15 کے بعد لوگوں سے پیمنٹ لینی پڑتی ہے، ادھار لینا پڑتا ہے، تو ان کے لیے یہ کریڈٹ کارڈ بہترین ہے۔ ان کے لیے اس طرح بہترین ہے کہ ابھی آپ نے فار ایگزامپل 15-20 کے بعد کہیں نہ کہیں سے اماؤنٹ لینی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ نہ لیں اور کریڈٹ کارڈ یوز کر کے آپ اپنا مہینے کا گزارا چلائیں۔ جب آپ کو نیکسٹ پے ملے یا آپ کو تنخواہ ملے یا کہیں سے آپ کو پیسے مل جائیں تو آپ اس کے اندر پے کر دیں، اسی طرح پھر نیکسٹ منتھ آپ اس کو یوز کر کے دوبارہ سیم اس طرح سرکل چل سکتا ہے۔ ایک اور بات اس میں آ جاتی ہے کہ کیا آپ کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکلوا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، کریڈٹ کارڈ سے پیسے آپ اے ٹی ایم کے تھرو نکلوا سکتے ہیں، لیکن یہ غلطی کبھی بھی آپ نے نہیں کرنی، یہ غلطی آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی، کیونکہ اس میں آپ کو جو فائن ہے یا انٹرسٹ ہے وہ آپ کو 50% تک بھی لگ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے 10,000 نکلوائے تو آپ کو 5,000 میں بھی پاسبل کہ آپ کو اوپر دینا پڑے، اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے، بینک والوں نے، عام لون کی نسبت۔ عام لون جو ہوتا ہے اس کے اندر 15 to 30% ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے اماؤنٹ نکلوائیں گے تو وہ آپ کو پر ڈے کے اوپر لون پے کرنا پڑے گا، جو کہ بہت زیادہ اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ اے ٹی ایم سے جا کے پیسے نکلوا لیں ایز اے لون، یہ چیز آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈ میں ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ سیف ہوتی ہے، اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بینک اس کے رسپانسیبل ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ کو کوئی ہیک ہونے کے چانس نہیں ہوتے، حالانکہ جو باقی آپ کے ڈیبٹ کارڈ کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس کا آپ خود ہی رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ کریڈٹ کارڈ بنوانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کریڈٹ کارڈ بنوانے کے لیے آپ کو آپ کے ادارے کی طرف سے جو پے سلپ ہوتی ہے یا آپ کی جس کے اوپر آپ کی جو پے ہوتی ہے اس کی ایک جو سلپ ہوتی ہے وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، آپ کے 2 ID کارڈ کی کاپیز ہونی چاہیے جو کہ جن کے لیے اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر اٹیسٹڈ چاہیے ہوتی ہے ان کو، تاکہ آپ کی انفارمیشن کمپلیٹ نظر آئے۔
اس کے بعد 2 بندوں کا فون نمبر اور CNIC نمبر چاہیے ہوتا ہے۔ یہ سمپل سی ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے ان کو دینی ہے، وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ بنا کے دے دیں گے۔ اب کریڈٹ کارڈ کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے شاپنگ مالز کے اندر استعمال ہو سکتا ہے، کہیں بھی جہاں پہ بھی کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی ہے۔ آج کل تو پاکستان کے اندر پیٹرول پمپس ہو گئے، چھوٹی شاپس والوں نے بھی کریڈٹ کارڈ کی مشینز رکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو آخر میں بات بتاتا چلوں کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ لینے سے پہلے اس کے لیے لازمی آپ نے علماء کرام سے مشورہ کر لینا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ سود کے اندر پھنس جائیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔